آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو اپنے فن میں کوئی مثال نہیں رکھتے، جن کی اداکاری، فنکاری آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستی ہے۔ کامیڈی سے لے کر سنجیدہ اداکاری، فلم سے لے کر سٹیج تک، ریڈیو سے لے کر گلوکاری تک، نقالی، میزبانی، لطیفہ گوئی، ماڈلنگ، غرض فن کے ہر شعبے میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں معین اختر کی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ تحریم۔ معین اختر نے اپنی فنی زندگی کے دوران ہزاروں روپ دھارے۔ شاید ہی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا ہو جس پر انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر نہ دکھائے ہوں۔ پاکستان میں کامیڈی، سنجیدہ اداکاری، فلم، سٹیج، ریڈیو، گلوکاری، نقالی، میزبانی، لطیفہ گوئی، ماڈلنگ، غرض فن کے ہر شعبے میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ کراچی معین اختر کا آبائی شہر ہے۔ وہ 24 دسمبر 1950 کو پیدا ہوئے۔ روشنیوں کے اسی شہر سے انہوں نے 1967 میں اپنی فنکارانہ زندگی کا آغاز کیا۔ یہ تاریخی دن تھا 6 ستمبر 1967 کا، جب پاکستان کے پہلے یوم دفاع کی تقریب میں وہ پہلی بار بطور فنکار متعارف ہوئے۔ انہیں کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی، سندھی، پنجابی، میمنی، پشتو، گجراتی اور بنگالی میں بھی اپنے فن کا اظہار کر کے داد وصول کی۔ معین اختر نے جو بھی کام کیا دل سے کیا، ڈوب کر کیا، یہاں تک کہ مرے بھی تو دل کے ہاتھوں۔ انہیں جمعہ کی شام مقامی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے اور بائی پاس آپریشن بھی کروا چکے تھے۔ معین اختر نے 61 سال کی عمر پائی، جس میں انہوں نے اپنے 45 برس فن کے نام کیے۔ 60، 70، 80 اور 90 کے عشروں میں ان کا فن انتہائی عروج پر رہا۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں وہ ٹی وی سے کچھ دور ہو گئے تھے۔ معین اختر کو ان کی فنکارانہ صلاحیتوں اور خدمات کے اعتراف پر پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سمیت بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ ان کی مشہور سٹیج، ٹی وی ڈراموں اور پروگرامز میں کچھ کے نام یہ ہیں: بکرا قسطوں پر، بڈھا گھر پر ہے، روزی، ہاف پلیٹ، عید ٹرین، بند روڈ سے کماڑی، سچ مچ، فیملی 93، آنگن ٹیڑھا، اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 2.25 اور لوز ٹاک وغیرہ۔ لوز ٹاک 400 قسطوں پر مشتمل تھا اور اس کی ہر قسط میں معین اختر نے ایک الگ بحروپ اختیار کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ناظرین کو ایک دلچسپ واقعے سے بھی آگاہ کرتے چلیں جس سے معین اختر کا کیریئر فاسٹ ٹریک پر چل پڑا تھا۔ 26 نومبر 1964 کو پی ٹی وی لانچ ہوا تو تھیٹر اور ریڈیو کے فنکاروں نے اس نئے میڈیم کی طرف رجوع کیا۔ خالد عباس ڈار اس وقت سٹینڈ اپ کامیڈی میں ایک ممتاز نام تھے۔ ضیاء محی الدین شو ان دنوں کراچی سے ہو رہا تھا، جس میں سینئر مہمانوں کے ساتھ جونیئر ٹیلنٹ کو بھی اپنے فن کے اظہار کا موقع دیا جاتا تھا۔ مذکورہ شو میں غزل گائیکہ فریدہ خانم کے سامنے خالد عباس ڈار کو لاہور سے دعوت دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سن 1967 کی بات ہے، میں لاہور میں بانو قدسیہ کا ایک کھیل کر رہا تھا جس کے باعث کراچی جانا مشکل تھا۔ ضیاء محی الدین شو کی ٹیم کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ کراچی میں ایک جوان سال کامیڈین کو موقع دیں جو یقیناً شو کے معیار پر پورا اترے گا۔ خالد عباس ڈار نے بتایا کہ انہوں نے معین اختر کو کراچی میں گانچی پاڑا میں شادی کی ایک تقریب میں اس وقت کے مشہور فنکاروں کی نقالی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ معین اختر کو ضیاء محی الدین کے شو میں اپنے فن کے اظہار کا موقع ملا اور یوں انہیں ایک رات ہی میں ملک میں پہچانا جانے لگا۔ معین اختر اس سے قبل 6 ستمبر 1967 کے سلسلے میں کرائے گئے ایک ٹی وی پروگرام سے متعارف ہو چکے تھے۔ ضیاء محی الدین شو میں تماشائیوں کے ساتھ فریدہ خانم اور ضیاء محی الدین بھی ہنستے رہے اور اس وقت پیش گوئی کی گئی کہ جواں سال مزاح نگار مستقبل میں اپنا نام پیدا کرے گا۔ معین اختر ایک ایسا برانڈ بن گئے تھے کہ جن کا جادو پورے جنوبی ایشیا میں چلتا تھا۔ برے صغیر کے سب سے محترم اداکار دلیپ کمار بھی ان کے مداحوں میں شامل تھے۔ حالانکہ معین اختر بذات خود دلیپ کمار کے لیے بے حد عقیدت رکھتے تھے اور بچپن ہی سے ان کی نقالی کیا کرتے تھے۔ اپنے ناظرین کو مزید بتاتے چلیں کہ ایک میگا شو میں جس میں دلیپ کمار اور راج کمار آمنے سامنے تھے اور ان کے لیے بطور خاص معین اختر کو کراچی سے ممبئی بلایا گیا۔ معین اختر کا نام دلیپ کمار نے تجویز کیا اور راج کمار نے بھی اپنا ووٹ دیا تھا۔ دلیپ کمار کو مہمان بنانے کے لیے یہ شرط ہوئی تھی کہ میزبان معین اختر
अख्तर होने चाहिए। दिलीप कुमार मोइन अख्तर के बेतकल्लुफ दोस्त बन गए थे। बुशरा अंसारी ने अपने मरहूम दोस्त को याद करते हुए आला दर्जे का फनकार और इंसान करार दिया। बुशरा अंसारी ने कहा कि कुदरत ने भी मोइन अख्तर को तख्लीक करके सांचा तोड़ दिया होगा, इसीलिए उन जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। मोइन अख्तर ने दुनिया भर में परफॉर्मेंस दी। उर्दन और गम्बिया के सदर समेत मुतअद्दिद हुक्मरानों के मेहमान खसूसी रहे। साबिक सदर ज़ियाउल हक, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सदर याहिया, सदर गुलाम इसहाक खान और दीगर मुल्की हुक्मरानों ने न सिर्फ उनके काम को सराहा बल्कि इन्हें अपने सामने लाइव परफॉर्मेंस का भी मौका दिया। वो अक्सर सरकारी तकरीबात में सदूर और वज़ीर आज़म के मेहमान खसूसी शुमार होते रहे। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और इनके मद्दाह आज भी उन्हें याद करते हैं।